السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کفارہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سالار کی ماں نے ستارہ کو جو کھانے کے طعنے دیے ہیں اس بات کا ابھی تک طاہر سکندر کو نہیں پتہ، اور سالار کی ماں کو یہ ڈر بھی ہے کہ اگر اس کے شوہر کو یہ بات پتہ چل گئی تو پتہ نہیں وہ کیسے ری ایکٹ کریں گے، کیونکہ پہلے بھی سالار کی مدر صاحبہ کے ساتھ مل کے ستارہ کی کردار کشی کی جو کوشش کر چکی ہیں اس کی وجہ سے اپنے شوہر سے انہیں بہت سننا پڑی ہے، تو اسی لیے اپنا جرم چھپانے کے لیے اب الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا حساب کریں گی۔ اب جب ان کی میڈ ستارہ اور سالار کے کمرے کی صفائی کے دوران ملنے والی رسیدیں انہیں لا کے دکھائے گی تو وہ اس بات کو بہت بڑا ایشو بنا کر طاہر سکندر کے سامنے پہنچ جائیں گی۔ اپنا نہیں بتائیں گی کہ میں نے ستارہ کو کھانے کے طعنے دیے تھے، بلکہ اس کا جینا حرام کرنے کے لیے شکایت کریں گی کہ دیکھ لیں یہ لڑکی آہستہ آہستہ ہمارے بیٹے کو ہم سے دور کرنا چاہتی ہے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے سالار اور ستارہ نے اپنے کھانے کا بندوبست الگ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ستارہ کو بھی بہت بے عزت کریں گی۔ اب بندہ پوچھے کہ گھر پہ بھی اس کا کھانا بند کر رکھا ہے، اور اگر اس کا شوہر اسے اپنی کمائی سے کھلانا چاہتا ہے تو یہ بھی اس عورت کے لیے مسئلہ بن چکا ہے۔ اب نانی کو تو پہلے سے ہی اس سارے معاملے کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے وہ اپنے گھر سے ستارہ کے لیے بہت مزے کا کھانا بنا کے لاتی ہیں، جس پر سالار کے فادر کہتے بھی ہیں کہ کھانا جب گھر پہ بنتا ہے تو آپ کو وہاں سے لانے کی کیا ضرورت ہے۔ نانی تو اپنی بیٹی کی عزت رکھنے کی خاطر اس کے پول نہیں کھولتی، لیکن سالار کا صبر جواب دے جاتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، غصے کے عالم میں اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہم ابھی یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور ستارہ سے بھی کہتا ہے کہ فوراً اپنا سامان پیک کرو اور یہاں سے چلو، کیونکہ اب مزید یہاں پہ ہم نہیں رک سکتے۔ لیکن ستارہ سالار سے کہتی ہے کہ میں یہاں پر نکاح کر کے آئی ہوں، اور جب تک میں آپ کے نکاح میں ہوں میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ سالار تو جب ستارہ کی یہ بات سنتا ہے تو اس کی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور حیران پریشان ہو کے ستارہ سے کہتا ہے کہ تم مجھے ان لوگوں کے لیے کنونس کر رہی ہو جنہوں نے تمہاری اتنی انسلٹ کی، تم سے اس قدر نفرت کرتے ہیں۔ تو ستارہ آنکھوں میں آنسو لیے سالار سے بہت ایموشنل ہو کے کہتی ہے کہ مجھ سے نفرت بھی تو وہ لوگ آپ کی محبت میں ہی کرتے ہیں نا۔ سالار ستارہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میری محبت سے تو ان لوگوں کو نفرت ہے، لیکن ستارہ کہتی ہے کہ نفرت کی وجہ کیا ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں، وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے آپ کو پھنسایا ہے، وہ بھی آپ کے پیسے کی خاطر، اور آپ نے مجھے کروڑوں روپے دیے ہیں اس شادی کے لیے۔ سالار کہتا ہے لیکن یہ سب تو جھوٹ ہے، جس پر ستارہ کہتی ہے کہ یہ جھوٹ آپ نے اپنے گھر والوں کو ثابت کر کے دکھانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں گھر چھوڑ کے جانا نہیں بلکہ یہیں پر رہنا ہے، اور سالار کا سارا بیگ الٹ دیتی ہے کہ دوبارہ پیکنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اب ستارہ اور سالار کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ سالار کے فادر کمرے کے باہر کان لگائے ان کی یہ سب باتیں سن رہے ہیں، تو تھوڑے حیران ہوتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات پر تو خوش ہوں کہ سالار کہیں نہیں جا رہا، لیکن ستارہ کی یہ بات سننے کے بعد بھی کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو کنونس کرنا ہے اور ان کو ثابت کرنا ہے کہ میں نے آپ سے پیسے نہیں لیے، دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، یا تو سالار کے فادر ستارہ کو پسند کرنے لگیں گے کہ ہمارے بیٹے نے بہت اچھی لڑکی کا انتخاب کیا ہے، یا پھر شک بھی کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پیسے کی ہی لالچی ہو، یہی وجہ ہے کہ اتنا بڑا گھر اور سکون آرام دیکھ کر کہیں جانا نہیں چاہتی۔ اور دوسری طرف نمی جو ستارہ کی زندگی برباد کرنے کا سوچ رہی تھی، اس کی اپنی زندگی اور سکون برباد ہو کے رہ گیا ہے، کیونکہ قاسم اور اس کی دادی مل کر نمی کے خلاف ایسا پروپیگنڈا بناتے ہیں کہ ان کا جھوٹ بھی آہستہ آہستہ سچ ثابت ہونے لگتا ہے، کیونکہ اگر صرف قاسم جھوٹ بولتا تو شاید وہ پکڑا بھی جاتا، لیکن اس کے جھوٹ میں دادی بھی شامل ہیں، اور وہ ستارہ کے تایا کے پاس جا کر بھی یہ ساری روادات ایسے سناتی ہیں جیسے نمی اور قاسم تو ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن نمی کی ماں اس شادی کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب سارے خاندان والے ہی نمی اور اس کے گھر والوں پر تھو تھو کرنے والے ہیں کہ بیٹی نے چوری چھپے خاندان کے لڑکے سے ہی اتنا چکر چلا رکھا تھا، اور اب گھر والے ہیں کہ نکاح کرنے کو تیار نہیں۔
اب جب یہ باتیں نمی کے بھائی سلمان تک پہنچتی ہیں تو وہ اپنی ماں سے ہی تصدیق کرنے پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کی ماں اسے تو کوئی بات نہیں بتاتی، البتہ اسے ضرور شیشہ دکھا دیتی ہیں کہ تم خود کیا چیز ہو، چور، اچکے اور نکمے انسان جو اپنے دوستوں سے ادھار لے لے کر زندہ ہے۔ اب اتفاق سے سلمان جب ستارہ کی تائی کے پاس پہنچتا ہے تو تائی تو مرچ مسالہ لگا کے نمی اور قاسم کے چکر کے بارے میں اسی کے بھائی سلمان کو بتاتی ہیں کہ تمہیں کچھ پتہ بھی ہے کہ تمہاری بہن کا قاسم کے ساتھ کتنا چکر چل رہا ہے، جس پر سلمان کہتا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو تائی کہتی ہے کہ بھائی لڑکا اتنا بڑا جھوٹ ایویں ہی نہیں بول سکتا، یقیناً لڑکی کی بھی سپورٹ حاصل ہوتی ہے۔ سلمان تو تائی کی باتیں سن کے بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہوئی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس نمی کا گلا دبا دوں گا۔ اور اسی بات کو لے کے اتفاق سے کرن اور سلمان کی بھی تکرار ہو جاتی ہے، تو سلمان کرن کو بھی شیشہ دکھا ہی دیتا ہے کہ تمہیں بھی جب سالار جیسا کوئی لڑکا مل گیا نا تو میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی شرافت کہاں جاتی ہے، تم بھی منہ کالا کروا کے ہی گھر واپس آؤ گی۔ اب جب زہیب سلمان کے منہ سے یہ سب الفاظ سنتا ہے کرن کے لیے تو اسے تو بہت غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ اسے کرن پر پورا اعتماد ہے کہ کرن کبھی بھی کسی لڑکے کے ساتھ چکر نہیں چلا سکتی، اسی لیے ایک زوردار تماچا سلمان کے منہ پہ دے مارتا ہے۔ اور کرن تو ڈری سہمی پریشان کھڑی رہتی ہے کہ اگر زہیب یا سلمان کے سامنے میرا چکر آ گیا تو پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا، لیکن چکر بھی اس نے چلا ہی رکھا ہے اور اس اعتماد کے ساتھ کہ اسے لگتا ہے کہ یہ لڑکا بہت امیر ہے اور میری زندگی بھی ستارہ کی طرح بدلنے والی ہے۔ حالانکہ لڑکا اس قدر لالچی ہے کہ کرن کو صاف نظر آ جانا چاہیے کہ اس نے جب اسے تحفہ دیا تو اس بات پر ناراض ہو کے کرن کا نمبر ہی بلاک کر دیا کہ تم نے مجھے لوکل اور آرٹیفیشل گھڑی کیوں دی، میں تو ہمیشہ برانڈڈ چیزیں پہنتا ہوں ورنہ مجھے سکن الرجی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سلمان جب غصے کے عالم میں گھر جاتا ہے تو اسی نمی کا گلا دبانے لگتا ہے، جس پر شور اور ہنگامہ آرائی دیکھ کر اس کی ماں، بھابھی، بھائی سبھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور نمی کو سلمان کے غصے سے بچانے کے لیے اسے اچھی خاصی سنا دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف نمی تو روتی رہ جاتی ہے کہ یہ سب میرے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں اور پھر بھی سبھی میرے اوپر غصہ کر رہے ہیں۔ اب نمی کو تو یہ نہیں پتا کہ جو کانٹے اس نے ستارہ کی راہ میں بچھائے تھے وہ اسی کا مقدر بن چکے ہیں، کیونکہ قاسم اور اس کی دادی نے مل کے پورے خاندان میں مشہور کر دیا ہے کہ نمی قاسم کے ساتھ منہ کالا کر چکی ہے۔ اب کوئی اور تو نمی کا رشتہ لینے آئے گا نہیں۔ نمی کے گھر والے بھی اسے قاسم سے نکاح کے لیے پریشرائز کریں گے اور اب نمی بھی مان ہی جائے گی، کیونکہ اس گھر میں اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا یہی خیال ہے کہ نکاح کر کے قاسم کے ساتھ چلی جائے گی تو ہو سکتا ہے زندگی میں کچھ سکون آ جائے، لیکن اس بیچاری کو یہ نہیں پتا کہ آگے چل کے تو اس کا اصل امتحان شروع ہونے والا ہے، کیونکہ قاسم تو نمی کے ساتھ شادی ہی محض اس لیے کر رہا ہے کہ وہ اس سے بدلہ لے سکے، کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ قاسم اور ستارہ کی شادی تڑوانے میں سراسر اسی نمی کا ہاتھ ہے۔ بہرحال ناظرین کیا خیال ہے؟ ستارہ تو ہمیشہ سے ہی اچھی نیچر کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے خاندان میں تو اپنی عزت نہیں کروا پائی، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپنی اسی اچھی نیچر کی وجہ سے وہ سالار کی فیملی میں اپنی عزت بنا پائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔